Hello everyone, myself Farzana Begum, lecturer in economics, GDCW गोलकोंडा। आज हम इस वीडियो की मदद से हेक्सर ओहलिन का नज़रिया, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। हेक्सर ओहलिन नज़रिए के मुताबिक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाए जाने वाले आमलीन की मक़दार और उनकी कीमतों के मुताबिक अशिया की पैदावार और तिजारत होती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों या ममालिक में आमलीन बेदारी की फराहमी और इसकी कीमतें मुख्तलिफ़ होती हैं। चंद ममालिक में असल ज़्यादा फराहम होता है तो दीगर ममालिक में मेहनत या मज़दूर ज़्यादा होते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक जिन ममालिक में असल की मक़दार ज़्यादा पाई जाती है वो असल अमीख अशिया बरामद करते हैं, और जिन ममालिक में मेहनत या मज़दूर ज़्यादा होते हैं वो मेहनत अमीख अशिया बरामद करते हैं। ओहलिन के मुताबिक दीगर इलाक़ों से कम कीमत पर अशिया ख़रीदे जा सकते हैं, जबकि इसी इलाक़े में उन अशिया की पैदावार ज़्यादा कीमत पर की जाती है। लिहाजा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दरमियान तिजारत की अहम वजह अशिया की कीमतों में फ़र्क होता है। आमिलीन पैदावार की फराहमी और उनकी कीमतों में फ़र्क की वजह से अशिया की कीमतों में फ़र्क रहता। मफरूज़ात, ये 2x2x2 मॉडल है, यानी इस नज़रिए में दो ममालिक, दो अशिया और दो आमिलीन पैदावार को फ़र्ज़ कर लिया गया। अशिया और आमिलीन पैदावार के बाज़ार में मुकम्मल मसाबक़त पाई जाती है। वसाइल का मुकम्मल इस्तेमाल किया जाता है, मुकम्मल रोज़गार पाया जाता है। आमिलीन पैदावार की फराहमी की मक़दार में फ़र्क पाया जाता है, लेकिन उनका मेयार एकसां होता है। दोनों अशिया का तफ़ावुल पैदावार मुख्तलिफ होता है, यानी तफ़ावुल पैदावार असल अमीर और मेहनत अमीर होता है। मुख्तलिफ अशिया का तफ़ावुल पैदावार अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक शय का तफ़ावुल पैदावार दोनों ममालिक में एकसां होता है। एक मादखल के बदले दूसरा आमिल इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसी एक मुल्क में आमिलीन पैदावार मुकम्मल तौर पर नक़ल पज़ीर होते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर वो अदम नक़ल पज़ीर होते हैं। आमद रफ्त की लागत नहीं रहती। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में कोई रुकावटें नहीं हैं। हर एक इलाक़े में हर शय की पैदावार के सिलसिले में मुस्तक़िल पैमाना हासिल को फ़र्ज़ किया गया। दोनों ममालिक में सार्फिन का ज़ौक़, तरजीहात, तलब का रुझान एकसां होता है। फ़नी मालूमात में कोई तब्दीली नहीं होती। कोई एक मुल्क किसी एक शय की पैदावार में मुकम्मल महारत नहीं रखता। नज़रिए की वज़ाहत। हेक्सर ओहलिन नज़रिए के मुताबिक बैनुल अक़वामी तिजारत की अहम वजह अशिया की कीमतों में फ़र्क होती है। अशिया की कीमतों में फ़र्क की वजह आमिलीन पैदावार की कीमतों में फ़र्क होती है, और आमिलीन पैदावार की कीमतों में फ़र्क दोनों ममालिक में इनकी फराहमी की मक़दार पर मुनहसर होता है। आमिलीन पैदावार की तलब के मुकाबले में उनकी रसद में कमी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत वजूद में आती है। ऐसे अशिया जिनकी पैदावार के लिए ज़्यादा आमिलीन की मक़दार की ज़रूरत होती है उनको दरामद किया जाता है, क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा होती है, जबकि जो मुल्क आमिलीन की ज़्यादा मक़दार इस्तेमाल करता है वो इन आमिलीन को बरामद करता है, क्योंकि उनकी कीमतों में कमी रहती है। हेक्सर ओहलिन नज़रिए को दो हिस्सों
میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی عاملین پیداوار کی قیمت کی بنیاد پر عاملین پیداوار کی بنیاد پر۔ تو ہم جائزہ لیں گے عاملین پیداوار کی قیمت کی بنیاد پر۔ فرض کیجیے کہ ملک اے میں اصل کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، یعنی بی میں محنت سستی ہوتی ہے، تو اس ملک میں محنت زیادہ، مزدور زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ملک اے اصل میں اشیاء کی پیداوار برآمد کرتا ہے اور محنت میں اشیاء درآمد کرتا ہے۔ ملک بی محنت میں اشیاء کی پیداوار کرتا ہے اور اصل میں اشیاء درآمد کرتا ہے، جس کو اس شکل کی مدد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ شکل میں ایکس اور وائی اشیاء ایکس اور وائی کی ایک مقدار ایسوکون کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ دونوں ممالک میں یکساں رہتے ہیں، اے اور بی ممالک۔ یا پھر ہم کوئی بھی ملک کی مثال لے سکتے ہیں۔ ملک اے میں دونوں اشیاء کے عاملین کی نسبتی قیمت کو ظاہر کرتا ہے، اے ملک میں ایکس کی ایک یونٹ کی پیداواری لاگت او ایم اور او این محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ملک اے میں اصل کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اس لیے ملک میں اے اور وائی اصل میں اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ وائی شے کی ایک اکائی کی پیداوار کے لیے زیادہ اصل، اوسی اور کم محنت اوڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو وائی ایک مقدار پر نقطہ ای بتایا گیا ہے، جبکہ ایکس اشیاء کی پیداوار ایسوکون کے نقطہ ایل پر او ایم اصل کی کم مقدار اور او این محنت کی زیادہ مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ لہٰذا ملک اے اصل میں اشیاء کی پیداوار کرتا ہے اور ملک بی محنت میں اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے۔ ملک اے اصل میں سستی اشیاء برآمد کرتا ہے، جبکہ ملک بی محنت میں اشیاء جو سستی ہوتی ہیں ان کو برآمد کرتا ہے۔ عاملین کی بنیاد پر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہیکشر اوہلن نظریے کو مادی لحاظ سے عاملین کی بہتات کی بنیاد پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ملک اس وقت زیادہ اصل والا ملک کہلاتا ہے جب اس ملک میں اصل کا تناسب اور سخت محنت کا تناسب دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ رہتا ہے۔ اگر ملک اے میں اصل زیادہ اور ملک بی میں محنت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی پیمائش طبعی مقدار میں اس طرح کی جاتی ہے، سی اے بائی ایل اے سی بی بائی ایل بی، جہاں پر ملک میں اے اور سی اے اور ایل اے اصل اور محنت کی مقدار ہے اور سی بی اور ایل بی ملک بی میں اصل اور محنت کی مقدار ہے، جس کو حسب جائے شکل میں بتایا گیا ہے۔ شکل میں اے اور بی ملک بی میں پیداوار مکان خط ہے اور ان دونوں خطوں کا جھکاؤ بتاتا ہے کہ وائی شے اصل عمیق اور ایکس شے محنت عمیق ہے۔ اشیاء کی پیداوار یکساں مقدار میں کرتے ہیں تو اس کو او آر کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اگر ملک اے نقطہ ای پر پیداوار کرتا ہے جہاں عامل قیمت لکیر ایس ٹی پیداوار یکساں مقدار خط اے کو مس کرتی ہے، وائی شے کی زیادہ مقدار میں پیداوار کی جاتی ہے اور او ایس اور ایکس شے کی کم مقدار میں پیداوار کی جاتی ہے۔ کے آر پیداوار امکان خط پروڈکشن پاسبلٹی کرو یعنی بی کو مس کرتا ہے۔ ایک شے کی زیادہ مقدار او آر اور وائی شے کی کم مقدار او کے میں پیداوار کی جاتی ہے۔ اس کو ملک میں اے میں عامل قیمت اور خط ایس ٹی کے سلوپ کے آر سلوپ سے ظاہر کیا گیا۔ ایکس
محور ہر دونوں عامل قیمت خطیان کے درمیان فرق بتاتا ہے کہ ملک اے میں شے کی او ٹی مقدار کے مقابلے میں ملک بی میں ایکس شے کی زیادہ مقدار یعنی او آر کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایکس محور پر دونوں عامل قیمت خطوط کے درمیان فرق بتاتا ہے کہ ملک میں وائی شے کی او ایس مقدار ملک بی میں وائی شے کی او کے زیادہ مقدار میں پیداوار کی جاتی ہے۔ ملک اے میں اصل عمیق شے کی بہتات اور ملک بی میں محنت عمیق شے کی مقدار، لیکن مادی عاملین کے بہتات کا زیادہ کا طریقہ یہ نہیں بتاتا کہ اصل بہتات ملک اصل عمیق اشیاء یعنی وائی شے برآمد کرتا ہے اور محنت بہتات ملک محنت عمیق اشیاء یعنی ایکس شے برآمد کرتا ہے۔ اس نظریے میں بین الاقوامی تجارت کو بین ملکی تجارت کی خصوصی شکل قرار دیا ہے، جبکہ کلاسیکی ماہرین نے بین الاقوامی تجارت کو بالکل الگ سمجھتے ہیں۔ ہیکشیروہلن تھیوری میں عام توازن کے نظریے کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے اور کلاسیکی معاشیات کے مزدور کی قدر کے نظریے سے آزاد کرتا ہے۔ کلاسیکی ماڈل میں صرف ایک عاملین لیا گیا تھا، مگر ہیکشیروہلن نظریے میں دو عاملین لیے گئے۔ تنقید، لیکن اس پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ لیونتیف نے 1947 میں اعداد و شمار کی بنیاد پر عاملین کے تناسب کا سب سے پہلا جائزہ لیا۔ لیونتیف نے یو ایس اے کے ایکسپورٹ اور امپورٹ عاملین کی دستیابی فیکٹر اینڈ ڈومین کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا اور ایک حیران کن نتیجے پر پہنچا جس کو لیونتیف پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ تھینک یو۔